یکم نومبر 971 بمطابق 10 محرم 357 ہجری کے روز امت رسول اللہ کا وہ مرد مجاہد پیدا ہوا جسے تاریخ بت شکن کے خطاب سے پہچانتی ہے۔ یہ تھا سلطان محمود غزنوی۔ 10 صدیاں گزر گئی ہیں، محمود غزنوی کا نام زندہ ہے، وہ پیغام زندہ ہے جو وہ غزنی سے لے کر اس وقت ہندوستان میں لے آیا تھا جب یہ کفرستان تھا اور یہاں سیاہ برہمن اور اس کے خداؤں کے بتوں کی حکمرانی تھی۔ یہ عظیم پیغام تھا جو خدائے ذوالجلال نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں دیا تھا۔ یہ پیغام ایک شمع تھی جسے غار حرا کی تاریکی نے نور بخشا تھا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور یہ بھی کہ کوئی انسان کسی انسان پر حکومت نہیں کر سکتا۔ محمود غزنوی کا نام زندہ ہے، عظیم پیغام زندہ ہے، سومناتھ زندہ ہے، ہندوستان کے وہ سارے مندر، وہ بت کدے زندہ ہیں جن کے بت غزنی کے محمود نے توڑ کر باہر پھینکے اور ان کے پجاریوں سے کہا تھا کہ مٹی اور پتھر کے بت انسان کے خدا نہیں ہو سکتے، ان میں خدائی کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو انہیں کہو کہ اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جوڑ کر میرے جسم کے ٹکڑے کر دے۔ بتوں کے ٹکڑے جڑ نہ سکے، محمود کے ٹکڑے ہو نہ سکے۔ محمود ٹکڑوں کے اوپر سے اپنی فوج گزاری، پیادہ بھی سوار بھی، اس نے تانسر میں بھی یہ مظاہرہ کیا، سومناتھ میں بھی یہی کیا۔ برہمن کے خدا اسلامی فوج کے پاؤں تھلے پس کر مٹی کے ذرے اور پتھروں کے ریزے بن گئے۔ پھر محمود غزنی میں مر گیا۔ ہندوستان کے مندروں کی گھنٹیاں اور سنگ بچ اٹھے۔ برہمن نے ٹوٹے ہوئے بتوں کی جگہ نئے بت کھڑے کر دیے۔ پورے 1000 سال بعد دسمبر 971 میں اسی بت کدے سے یہ آواز اٹھی، ہم نے اسلامی شجاعت اور روایات کا بت چھوڑ دیا ہے۔ گزرے ہوئے ماہ سال میں ہمارے کئی اور بت ٹوٹ گئے ہیں، ایمان کا بت، قومی کردار کا بت، وقار کا بت اور ولایت کا بت، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدت کا بت۔ ہمارا کوئی بت سلامت نہیں رہا۔ برہمن کے بڑے ہی حسین بتوں نے ہم پر ایسا طلسم طاری کیا ہے کہ ہم سب بربری مٹی کے بت بن گئے ہیں جنہیں خود آندیاں کاتی اور اڑاتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ مسجد جو محمود غزنوی نے یہاں بنائی تھی وہ ویران ہے، وہ بت خانے جو اس نے ویران کیے تھے وہ آباد اور پر رونق ہیں، اور بت یہ تانے دے رہے ہیں کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ باطل کے بت توڑنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ حق کا بت کس طرح ٹوٹتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ماضی کے ان تاریک گوشوں کو کھوجنا ضروری ہے جن تک تاریخ کی آنکھ نہیں پہنچتی، اور چونکہ ان گوشوں تک تاریخ کی آنکھ نہیں پہنچتی اور سچائی ان گوشوں میں ہوتی ہے، اس لیے باطل ان گوشوں پر تاریکی کے زیادہ پردے ڈال دیتا ہے کہ سچائی دبی رہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ باطل شکنی کی تاریخ کا چہرہ مس ہوا، اور آج کے دور کے 2 کلمہ گو تاریخ دانوں نے بھی لکھ دیا کہ محمود غزنوی کو زر و جواہرات اور خزانوں سے دلچسپی تھی، اور بت اسی لیے توڑتا تھا کہ ان کے اندر زر و جواہرات اور بیش قیمت ہیرے بھرے ہوئے ہوتے تھے جو ہندو عقیدت کے طور پر ان میں ڈالتے تھے۔ سومناتھ کے بت کے متعلق بھی یہی کہا گیا، مگر غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بت اندر سے کوکھلا نہیں ٹھوس تھا۔ محمود غزنوی نے اسے 8 ٹکڑوں میں توڑا اور باہر پھینکا، جہاں اس کی فوج نے نفرت کے اظہار میں اس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ پھر پوری فوج انہیں پیستی ہوئی گزر گئی۔ باطل دروغ سے فریق پاتا ہے، اور جب باطل شکنوں کی اولاد دروغ کو برحق مان لیتی ہے تو حق کے بوجھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تاریخ کے تاریخ گوشوں میں جانگ تھے 1000 سال پہلے کے اینی شائدوں کی تحریریں پڑھیے۔ یہ تحریریں بجھی بجھی سے ہیں، مگر غور کرو تو کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ بکھری بکھری کڑیاں بھی ملتی ہیں جنہیں ایک دوسرے سے ملاؤ تو اس دور کے کئی واقعات کا پس منظر روز روشن کی طرح چمکتا سامنے آ جاتا ہے۔ تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جس مٹی میں شہیدوں کا خون اور مظلوموں کا خون بس جاتا ہے اس مٹی کے ذرے بولتے ہیں۔ شہیدوں اور مظلوموں کی روحیں مٹی کو زبان دے دیتی ہے۔ پاک مٹی کی آواز سننے کے لیے ایمان کی بصیرت درکار ہے۔ اس آواز کو سمجھنے کے لیے دل و دماغ میں اللہ کا نور ضروری ہے۔ ایمان کی بصیرت نہ ہو، دل و دماغ میں اللہ کا نور نہ ہو تو ہم اللہ کے دکھائے ہوئے ان لوگوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں جن کے متعلق قرآن نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں میں سیسا ڈال دیا ہے اور دماغوں کو سر بہر کر دیا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں آگ کا عذاب، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ عذاب کس قدر بھیانک ہے۔ 940 سے 2-4 سال پہلے یا 2-4 سال بعد کا واقعہ ہے۔ ایران کے بادشاہ نوشروان عادل کا سنہری دور ختم ہو چکا تھا، اور اس سرزمین پر اب اس حکمرانی تھی جنہیں انصاف سے نفرت اور عاصریت سے محبت تھی۔ وہ بادشاہ تھے اور انسانوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔
انسانوں کو غلام بنانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ عدل و انصاف کی بساط لپیٹ کر پھینک دو، رعایا کو بھوکا رکھو، انہیں بات نہ کرنے دو، حق کا گلا گونڈ دو، انصاف اس سے کرو جو بادشاہ کے گیت گائے، خوش آمدیوں کا ٹولہ پیدا کرو، مشیر اور وزیر اسی ٹولے سے منتخب کرو۔ اسی نسل کا ایک شخص قرار الحکم بن قرار السلان، گٹھا ہوا جوان، چہرے پر آباء و اجداد کی عظمت کے نقوش نمایاں، مگر تنگ دست اور روزی کا متلاشی بخارا کے ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ وہ کسی ٹھکانے کی تلاش میں تھا، تک گیا اور ایک درخت تلے بیٹھ گیا۔ قریب گھنی جھاڑیاں اور گھنے پیڑ تھے، ان کی اوٹ سے اسے بچوں کے ہنستے کھیلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ الحکم کو معلوم تھا کہ یہ کوئی خانہ بدوش خاندان ہے۔ وہ لیٹ گیا، بچے ہنستے کھیلتے دور نکل گئے، خاموشی طاری ہو گئی۔ اس خاموشی سے ایک مترنم آواز بری آواز جوان تھی اور مقدس بھی، کوئی عورت تلاوت قرآن کر رہی تھی۔ قرار الحکم پر وجد طاری ہو گیا، اس کی تکن دور ہونے لگی۔ سنتے سنتے وہ بدک اٹھا اور اٹھ کر دوڑ پڑا، جھاڑیوں سے گھوم کر ادھر آ گیا جہاں خانہ بدوشوں نے دو پٹے پرانے پیوندگے خیمے لگا رکھے تھے۔ ایک خیمے کے باہر ایک جوان لڑکی قرآن پڑھ رہی تھی، وہ اپنی آواز کی طرح دلکش اور حسین تھی۔ دو بوڑھے آدمی الگ بیٹھے رسیاں بنا رہے تھے، چند عورتیں اور دو چار مرد بھی تھے۔ قرار الحکم کو دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے، وہ ان کے درمیان چلا گیا۔ آپ کی اس بیٹی نے ایک آیات غلط پڑھی ہے، الحکم نے بوڑھے سے کہا، مجھے اجازت ہو تو اس کی غلطی درست کر دوں۔ ضرور کرو، ایک بوڑھے نے کہا، ہم نے نہیں سنا کہ صحیح پڑھ رہی ہے یا غلط، آپ کو سننا چاہیے۔ الحکم نے کہا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم ترک ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ ترک مسلمان؟ وہ تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ سب مسلمان ہیں۔ الحکم نے کہا، میں ذرا اس کی غلطی درست کر دوں۔ وہ لڑکی کے پاس زمین پر جا بیٹھا، لڑکی نے قرآن سے سر اٹھایا۔ قرار الحکم نے دیکھا کہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے۔ لڑکی نے قرآن بند کر دیا اور اپنے خاندان کے آدمیوں کی طرف دیکھنے لگی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ یہ شخص کون ہے۔ قرآن کھولو، الحکم نے لڑکی سے کہا، تم نے ایک جگہ سے غلط پڑھا تھا۔ لڑکی نے پڑھا، وہ لفظ اس نے پھر غلط پڑھا۔ قرار الحکم نے اس کی غلطی درست کی۔ لڑکی نے اسے شکریہ کی نظر سے دیکھا۔ اس کا مطلب جانتی ہو جو پڑھ رہی ہو؟ کچھ سمجھتی ہوں، لڑکی نے شرمیلے سے لہجے میں جواب دیا۔ ہمارے ساتھ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ مجھے قرآن پڑھایا کرتے تھے، مطلب بھی سمجھاتے تھے۔ وہ مر گئے، انہیں سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اب پڑھ سکتی ہوں، کچھ سمجھ سکتی ہوں، کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ میں تمہیں اس کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ قرار الحکم نے کہا، ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ سچے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ ایسی چیزوں کو پوچھتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا۔ آپ میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا۔ الحکم نے لڑکی کو اس کا مطلب سمجھا کر کہا، اور آگے دیکھو، یہاں خداوند فرماتا ہے، اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن بتوں کی وہ پرستش کرتے تھے ان سے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور سب کو پیغمبر بنایا۔ تم سمجھتی ہو یہ قصہ ہے، وہ بتوں کے آگے سجدے کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ تم نے قرآن پڑھا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ قرار الحکم سے بتا رہا تھا کہ غیر مسلم کیسے کیسے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، اور بت جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، بت پرستوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ مگر لڑکی خاموشی سے کبھی اس کے چہرے کبھی سراپا کو دیکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انہماک اور چہرے پر مسرت تھی۔ اس خاندان کے مرد بھی اس کے پاس آ بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلنے لگا، بوڑھوں نے اسے روک لیا۔ لڑکی سے دور ہٹ کر وہ مردوں میں جا بیٹھا۔ انہوں نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ ایران کی زمین ہم پر تنگ ہو گئی ہے، قرار الحکم نے جواب دیا۔ جس کے آباء و اجداد نے عدل و انصاف سے انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے تک پہنچایا تھا، وہ آج حشرات الارض میں شامل ہو گیا ہے۔ کیا میں کیڑا مکوڑا نہیں ہوں جو دشت و جمل میں پیٹ کی آگ بجھانے اور بے انصافوں اور ظالموں سے بچنے کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوں؟ ہم 3-4 پشتوں سے اسی حال میں جی رہے ہیں۔ ایک جگہ سے طبیعت اچاٹ ہوتی ہے تو جدھر منہ آئے ادھر کو چل پڑتا ہوں۔ تو یوں کہو نوشروان عادل کی نسل سے ہو۔ ایک بوڑھے نے کہا، ہمارے باپ دادا اس کے قصے سنایا کرتے تھے، مگر ہم نوشروان عادل کو خیالی بادشاہ سمجھتے ہیں۔ تمہارا کنبہ کہاں ہے؟ اکیلا ہوں، الحکم نے جواب دیا۔ بچپن سے مذہب سے لگاؤ ہے، مسجدوں میں زیادہ تر وقت گزارا ہے۔ تم باتیں بہت اچھی کرتے ہو،
دوسرے بوڑھے نے کہا، اگر چاہو تو تم ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو، جانا چاہو تو ایک رات ہمارے ساتھ گزارو۔ وہ رات کے لیے رک گیا۔ وہ کوئی عالم فاضل نہیں تھا، لیکن خانہ بدوش چونکہ کچھ نہیں سمجھتے تھے اس لیے ان میں وہ عالم لگتا تھا۔ باتیں داستان گوئی کے انداز سے کرتا تھا۔ سننے والے مسحور ہوئے جا رہے تھے۔ جو رات گزرتی جا رہی تھی، محفل کی رونق کم ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے عورتیں اٹھی، پھر مرد ایک ایک کر کے اٹھنے لگے۔ آخر میں دونوں بوڑھے رہ گئے۔ انہوں نے الحکم سے ذرا زور دے کر کہا کہ وہ ان کے ساتھ رہے۔ الحکم نے محسوس کیا جیسے وہ اسے کسی ذاتی مفاد کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ وہ ان کے کس کام آ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں مردوں کی کمی اور عورتوں کی زیادتی ہے۔ ایک بوڑھے نے کہا، مرد جتنے بھی ساتھ ہوں اچھا ہے، ہمیں صرف درندوں کا خطرہ نہیں ہوتا، انسان درندوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ یہ لڑکی جس کی آواز پر تم ادھر آئے تھے ہمارے لیے بڑی ہی نازک اور خطرناک ذمہ داری بنی ہوئی ہے۔ تم نے اس کی جوانی اور اس کا حسن دیکھا ہے۔ ہمارے خاندان کے سارے مرد بیویوں والے ہیں، باقی سب بچے ہیں۔ اس لڑکی کے لیے ہمیں خاوند نہیں ملتا۔ تم ہمارے ساتھ رہو اور اس کے ساتھ شادی کر لو۔ مجھ سے پہلے تمہیں باہر کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا؟ الحکم نے پوچھا۔ مجھ جیسے کسی اور کو لڑکی کیوں نہ دے دی؟ کیا باہر کا میں پہلا آدمی ہی یہاں آیا ہوں؟ آتے رہے ہیں، بوڑھے نے جواب دیا، مگر وہ خریدار تھے، ایک دوسرے سے بڑھ کر بولیاں دے گئے ہیں۔ ہم نے ایک بار قیمت لے کر لڑکی دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر لڑکی نہیں مانی۔ اس نے خودکشی کی دھمکی دی تو ہم چپ ہو گئے۔ اس دور میں امیر کبیر لوگ لڑکیاں خریدا کرتے تھے۔ ایرانی اور ترک خانہ بدوشوں کی لڑکیاں زیادہ تر خوبصورت ہوتی تھی، اس لیے گاہک خانہ بدوشوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ لڑکیاں فروخت ہونے کو معیوب نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ یہ رواج تھا۔ خریدار انہیں باقاعدہ منڈی میں بیچتے تھے۔ غلاموں کی بھی منڈی لگا کرتی تھی۔ لڑکیوں اور غلاموں کے سوداگر عام طور پر ڈاکو ہوا کرتے تھے جو قافلوں پر حملہ کر کے مردوں اور عورتوں کو پکڑ لاتے تھے۔ خوبصورت لڑکیاں امیروں اور بادشاہوں کے امراء کے گھروں میں حرموں کے لیے یا حرموں کی ملازمت کے لیے رکھی جاتی تھیں۔ کعبہ خانے والے بھی ان کے خریدار ہوتے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ خانہ بدوشوں کی کسی لڑکی نے بکنے سے انکار کیا ہو۔ الحکم نے کہا، آپ نے اس کی بات کیوں مانی؟ یہ ایسی باتیں کرتی ہیں جن سے ہم ڈر جاتے ہیں۔ بوڑھے نے جواب دیا، تم جانتے ہو ہم لوگ مذہب کے اتنے پکے نہیں ہوتے۔ کسی آدمی کو اس کی خوبصورت لڑکی کی قیمت اچھی مل جائے اور وہ اس قیمت پر بیوی کو طلاق دے دے تو اس آدمی کا کیا مذہب ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم مسلمان ہیں، اسلامی اصولوں کے پابند تو نہیں، پھر بھی قرآن اور خدا سے ڈرتے ہیں۔ یہ لڑکی کبھی ہمیں کوئی خواب سناتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ اسے جنگل میں ایک سفید ریش نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے تھے اور کہتے تھے کہ کسی کی زر خرید لونڈی نہ بننا، نکاح پڑھوا کر بیوی بننا، کیونکہ تم اس بچے کو جنم دو گی جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھائے گا۔ ایسے خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، کرال الحکم نے کہا، میں بھی ایسے خواب دیکھا کرتا ہوں۔ 2 روز پہلے کی بات ہے، ہم نے لڑکی کا سودا کر لیا تھا۔ ایک بوڑھے نے کہا، خریدار کے پاس رقم کم تھی، ہم نے سونے کے دینار مانگے تھے جو اس کے پاس پورے نہیں تھے۔ لڑکی کو ہم نے خیمے کے اندر بٹھا کر 2 آدمی پہرے پر کڑے کر دیے، کیونکہ لڑکی کہتی تھی کہ وہ بھاگ جائے گی۔ ہم نے پہرا کڑا کر دیا تھا تو اس نے کہا، میری کوکھ سے ناجائز بچہ جنم نہیں لے گا، اس سے پہلے تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ آدھی رات کو ہم سب گٹاؤ کی گرج سے جاگ اٹھے۔ بارش اتنی طوفانی کہ خیمے اڑ اڑ کر گرے، بجلی کڑکنے لگی تو دل دہل گئے، پھر ایسی کڑک ہوئی کہ ہم سب کی چیخیں نکل گئی۔ ساتھ ہی سارا جنگل دن کی طرح روشن ہو کر اندھیرا ہو گیا۔ ایک درخت کا بہت بڑا ٹہن کڑکڑ کرتا گرا، پھر بار بار زمین اور آسمان روشن ہوتے اور بجلی کڑکتی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔